اللہ پاک پیارے آقا کا عشق سلامت رکھے اور ہمارے قلوب و اذہان عشق مصطفیٰ سے بڑھ پر رہے۔ وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کی بات کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ اور پوری کائنات سے زیادہ محبت میری نہ ہو جائے۔ آپ میں یقیناً مجمع کے اندر ایسے اہل علم بھی ہوں گے جن کو یوگا عربی کی سمجھ ہوگی، انگریزی کی بھی ہوگی، اردو کی سمجھ ہوگی۔ ایک لفظ ہے مسلمان، ایک ہے مومن۔ لیکن عام طور پر جب مذہب کی بات آتی ہے کہ تیرا مذہب کون سا ہے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا میں مومن ہوں، کہتا میں مسلمان ہوں۔ ناظرہ کے دفتر میں جاؤ تو آپ کے سامنے فارم رکھا جاتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آیا تم کافر ہو یا مومن، نہیں، لکھا جاتا ہے مسلم یا غیر مسلم۔ اسی طرح پاسپورٹ کا خانہ ہوتا ہے، لیکن مومن کا لفظ کسی آفیشلی پیج پر ملتا نہیں۔ جہاں ملے گا مسلمان کا لفظ ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام ہے ظاہر، اسلام ہے ظاہر کا نام، ایمان ہے باطن کا نام۔ اب جب بھی کوئی فتویٰ لگے گا وہ ظاہر پر لگتا ہے۔ جس بندے نے ظاہر اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر مفتی کہے گا بندہ مسلمان ہے۔ جس کو ہم نے زندگی میں ایک بار بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، بندہ کہے گا میں نے نماز پڑھتے دیکھا، بندہ مسلمان ہے۔ کسی کو ہم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھ لیا، فتویٰ یہ کہے گا بندہ مسلمان ہے۔ کسی کو ہم نے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا، فتویٰ کہے گا بندہ مسلمان ہے۔ لیکن کیا ہر مسلمان مومن ہے؟ مسلم کے لفظ کو جہاں پر بھی کسی فارم کے اندر جہاں پر بھی یہ الگ الگ ہوتا کیٹیگری کی جاتی ہے، وہاں یہ تو لکھا جاتا ہے مسلم، غیر مسلم، مسلم یا نان مسلم۔ لیکن آج تک کسی فارم پر یہ نہیں لفظ ملا کہ غیر مسلم ہے یا مومن ہے، اس لیے کہ ایمان باطن کا نام ہے، ایمان مخفی ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ نمازیں اپنی جگہ پر دین کا ستون ہے، روزے اپنی جگہ پر، حج کی فرضیت اپنی جگہ پر، زکوٰۃ کی فرضیت اپنی جگہ پر، لیکن مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک دل میں سرکار کی محبت نہ آ جائے، جب تک حضور کی محبت دل میں نہ آ جائے۔ اور آپ کو پتا ہے جب کسی کی محبت دل میں آ جاتی ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ اسی کا ذکر اسی کی باتیں رہیں۔ اور اس ابھی بھی چشتی صاحب نے شعر پڑھا نا، جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 وقت بہانے پاکے اودے مرنے مردا۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے پھر بندہ کہتا ہے یار کوئی اسی کا چھڑ جائے، اسی کی بات ہو جائے۔ حالانکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے دو چیزیں ہم نے بار بار سنی ہیں، لیکن ان دو سے اکتاتے نہیں۔ ایک رب کا قرآن بار بار سنا ہے، آج تک قرآن بار بار سن کر کوئی اکتاتا نہیں۔ دوسری نعت مصطفیٰ بار بار سنی کوئی اکتاتا نہیں۔
جب سے ہوش والا حضور کے چہرے کا ذکر بار بار سن رہے ہیں، بار بار کیا 24 گھنٹے میں 4 محفلوں میں بار بار حضور کا ذکر سن رہے ہیں، لیکن کوئی اکھڑاتا نہیں۔ حالانکہ بندے کی طبیعت ہے ایک کتاب ایک بار پڑھ لے کر لے شروع سے لے کر آخر دوسرا کوئی بندہ اس کو کہ یار کتاب پڑھ رہا آگے سے کہا میں نے پڑھی ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ہو ایک بار نظر سے گزر جائے دوسری بار کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن رب کا قرآن اور نعت مصطفیٰ دو موضوع ایسے ہیں بار بار پڑھے بھی جاتے ہیں سنے بھی جاتے ہیں، نہ پڑھنے والا بتاتا ہے نہ سننے والا بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھنے والا بتاتا ہے نہ سننے والا بتاتا ہے۔ ہر بار محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی تو تازہ آیا ہے، ابھی تو تازہ آیا ہے۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کہ ایمان جو ہے کیونکہ ایمان ہے مخفی، اور سرکار نے فرمایا ایمان اسی کا ہے جس کے دل میں میری محبت، جس کے دل میں میری محبت، اور سرکار نے فرمایا والدین سے بھی زیادہ، اولادوں سے بھی زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحبت یافتہ وہ حضور کے صحابہ، اور ہمیں ان کی زندگیاں ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے جہاں پر بات آ گئی نا سرکار کے مقابلے میں وہاں پر اولاد کو ترجیح نہیں دی، سرکار کو ترجیح دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ادب آداب کا حکم دیتا ہے، والدین کا ادب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، ام حبیبہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرا والد مشرک ہے، جب میرے گھر آئے تو میں ادب و احترام کروں؟ حضور نے فرمایا بے شک مشرک ہے لیکن ادب و احترام ضرور کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ادب و آداب کا حکم دیتا ہے، بے شک والدین مشرک و کافر کیوں نہ ہو، لیکن جب کبھی موازنہ کرنا پڑ گیا، جب کبھی باری آ گئی کمپیریزن کی، موازنہ کرنا پڑا کہ اب میں کدھر جاؤں، غلاموں نے کہا جدھر سرکار ہے ہم ادھر جاتے ہیں، جدھر سرکار ہے ہم تو ادھر جاتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جار مصطفیٰ، آپ کے ایک بیٹے نے بہت بعد میں کلمہ پڑھا، فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ آخری فتوحات میں سے ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ظاہری پردہ فرمانے سے تقریباً 2 سال قبل کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے ایک بیٹے نے سرکار کا اس کو کلمہ پڑھا۔ اب ابوبکر تو وہ ہے کہ شروع سے ہی حضور کے قدموں کے پیچھے، میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابوبکر کے قدم سرکار کے پیچھے، سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا۔ جو پہلے کہتے تھے صادق و امین ہیں انہوں نے اپنے رخ موڑ لیے، ابوبکر کے قدم سرکار کے پیچھے، اللہ میرے آقا مکے میں رہے، ابوبکر کے قدم سرکار کے پیچھے، میرے آقا جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہو گئے، ابوبکر کے قدم پیچھے، غار ثور میں ابوبکر کے قدم پیچھے، مدینہ منورہ میں جہاں سرکار وہی ابوبکر، حجرہ ہو، مسجد نبوی ہو، غزوات ہو، حتیٰ کہ اب مزار میں بھی جہاں سرکار ہے قدموں کے پاس ابوبکر صدیق۔ ابوبکر وہ ہے کہ جن کو میرے آقا کا رفیق کہا جاتا ہے، سفر کے بھی رفیق، حضرت مکہ کے بھی، مدینہ کے بھی رفیق، اور غار کے بھی رفیق، مزار کے بھی رفیق، وہ ابوبکر صدیق۔ اب بیٹے نے کلمہ پڑھا بہت بات، اور ابا جی تو باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے، بیٹا کہتا ہے ابا جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ غزوہ بدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر پہلی جو جنگ ہوئی مشرکین کے ساتھ، مشرکین مکہ سے چلے 1000 سے زیادہ، سرکار علیہ السلام کے دیوان میں مدینہ والے 313، اندازہ لگائیے ہاتھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتے نا 500 بندہ کہتا ہے ایک بندہ
لیکن نہیں 313 ادھر 1000 ادھر چند گھوڑے چند اونٹ ادھر ہر ایک کے پاس الگ الگ گھوڑا ادھر چند تلواریں ادھر ہر ایک کے پاس تلوار ادھر چند تیر کمانے ادھر ہر ایک کے پاس تیر کمان ادھر 313 نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو تلواریں بھی 313 نہیں ہیں سرکار نے فرمایا کھجور کی چھڑیاں تم اٹھا لو تلواریں رب بنا دے گا پھر ایسے ہی ہوا میدان بدر کے اندر ادھر 313 حضور کے غلام ادھر 1000 لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ 70 مشرکین قتل ہوئے 70 کو وہاں سے پکڑ کر جو قیدی بنا کر مدینہ طیبہ لایا گیا مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی کہ 313 ہو کر باقیوں کو بھگا دیا 70 مشرکین کو اس وقت واصلے جہنم کیا اور 70 کو جو اس کو قیدی بنا کر لے گیا ساتھ وہاں پر ایک واقعہ پیش ہے ضمن کے اندر عرض کرتا ہوں میرا موضوع تو اور ہے جو 70 مارے گئے نا بدر کا کنواں تھا وہاں پر بے آباد کنواں جس سے ایسے پانی نہیں نکلتا تھا ان 70 مشرکین کو اس کنویں میں پھینکا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے فرمایا اے قریش کے سرداروں میں نے تمہیں مکہ کے اندر یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے حق اور سچ کی دلیل بن کر آیا ہوں میں اللہ کی طرف سے سچا رسول ہوں اے مشرکین کے سرداروں تم نے میری بات کا انکار کیا اب حضور باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے زندہ سے کرتا ہے اللہ جیسے زندہ سے کرتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سن رہی ہے شکر ہے کہ عمر نے پوچھ لیا ورنہ لوگ ہمیں مزاروں پر جانے سے تو روکتے ہیں سلام سے بھی روک دیتے عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں حضور نے فرمایا اے عمر یہ تجھ سے بھی زیادہ سن رہے ہیں اب مشرکین جن کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں میرے آقا باتیں کر رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں فرمایا عمر یہ تجھ سے بھی زیادہ سنتے ہیں اگر مشرک مرنے کے بعد کلام سن سکتا ہے تو اللہ کے ولی مزاروں میں سلام اگر مشرک مرنے کے بعد کلام سن لیتا ہے تو اللہ کے ولی بھی مزار میں سلام سن لیتے ہیں وہ سلام سنتے بھی ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں تو اصل میں واقعہ جو پیش کر رہا تھا کہ غزوہ بدر میں باپ اور بیٹا ابو بکر صدیق اور آپ کا بیٹا اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے بعد میں انہوں نے کہا ابا جی غزوہ بدر میں آپ آئے تھے حضور کے ساتھ میں آیا تھا مشرکین کے ساتھ یعنی ان کے اندر 1000 والوں کے ساتھ ابا جی غزوہ بدر میں ہوا یہ کہ دوران جنگ آپ میری تلوار کی زد میں 3 بار آئے تھے تلوار کی زد میں 3 بار آئے تھے اب بندہ آگے چلا ہوتا ہے جنگ لڑ رہا ہے پیچھے سے کیا پتا کون آ گیا لیکن بیٹے نے بعد میں بتایا ابا جی غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے 3 بار آئے تھے اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن اتار دیتا لیکن میں نے والد سمجھ کر چھوڑ دیا ابو بکر صدیق نے مسکرا کر کہا بیٹا اب نہیں اب تو نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے بیٹا اب نہیں لیکن اگر غزوہ بدر میں تو میری تلوار کی زد میں ایک بار بھی آ جاتا کہ ایک بار بھی نہ چھوڑتا ابو بکر صدیق نے بتا دیا مجھے خون پیارا نہیں ذات رسول پیاری ہے مجھے خون پیارا نہیں ذات رسول پیاری ہے یہی تو آقا فرماتے ہیں اب اسی مدینہ میں مدینہ طیبہ میں مدینہ الطاہرہ میں مدینہ منورہ میں وہاں ابو بکر کی بھی زندگی گزری
ایک اور نام آپ نے سنا ہوگا، عبداللہ بن ابی منافق، اس کی زندگی بھی گزری۔ حدیث اور تاریخ کہتی ہے، حدیث اور تاریخ کہتی ہے کہ عبداللہ بن ابی بھی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتا۔ عبداللہ بن ابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، لیکن جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو یہ عبادت جو ہے، عبادت وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں پر ادب پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے لا یؤمن احدکم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، کب تک؟ جب تک اس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی کامل ہو جائے، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پوری کائنات سے زیادہ حضور کی محبت ہو جائے، ایمان بندے کا کامل ہو جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا انعام، میرا نام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میں انتظار میں تھا کہ ٹائم ہو جائے 12:11 اور اب ٹائم 12:11 ہو ہی گیا۔ یہ اشارہ ہے کہ ہم 11ویں والے کو بھی مانتے ہیں، سرکار کی بات 12:11۔ یہ مہینہ ربیع الاول ہے نبیوں کے سردار کا، اور اگلا مہینہ ہے ولیوں کے سردار کا، تو اس لیے ٹائم ہو گیا 12:11۔ یہی حسن اختتام ہے۔ اللہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا